بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to FR Technical Tips and Tricks channel. Here it's me, Faiza Rana, and first of all I will tell you about my channel name. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ why we use this name FR Technical Tips and Tricks. ایکچولی مجھے یہ تھا کہ میں اپنے اوریجنل نیم سے چینل کو کوئی بھی نام دیتی ہوں تو آئی تھنک کہ وہ اتنا بینیفیشیل نہیں ہوگا جتنا کہ اگر کوئی ٹیکنیکل ٹپس اینڈ ٹرکس کے نام سے رکھا جائے گا. بیکاز آج کل جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر آن لائن بزنس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں، اسپیشلی ان پاکستان. ادر کنٹریز کا تو مجھے نہیں پتہ، کوئی آئیڈیا نہیں ہے سچ. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے چینل بنانے کا سوچا، جیسے میرے مائنڈ میں آیا کہ میں چینل بناؤں یوٹیوب کے اوپر، بیکاز میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت سی اسپیشلی گرلز کو دیکھا جو کہ میری ہی طرح مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، اور وہ ان کے پاس ایجوکیشن بھی ہے، ڈگریز بھی ہیں ان کے پاس، اور اچھی ڈگریز ہیں، ہائر ایجوکیشن کی ڈگریز ہیں ان کے پاس. لیکن یہ ہے کہ اور سب سے امپورٹنٹ بات سوری وہ یہ کہ ان کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ڈگریز ہیں، سمپل ڈگریز نہیں ہیں. جیسے فار ایگزامپل فزکس انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، کمپیوٹر سائنس پڑھا ہوا ہے، کیمسٹری ہے ان کے پاس نالج ہے، ان کے پاس کمپیوٹر کا نالج ہے، ان کے پاس اسمارٹ فونس کا نالج ہے. لیکن یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو یوٹیلائز. ٹھیک ہے، تو اور اگر وہ یوٹیلائز کرنے کا سوچتی ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے اس سے، ہم نے اس کا یوز کس طرح کرنا ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے اسے ارن کر سکیں، تو پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ جب وہ یہ سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آج کل فری لانسنگ بہت ان ہے، اپ ورک بہت ان ہے، گرو ڈاٹ بہت ان ہے، ٹھیک ہے، فائبر ہو گیا، کینوا ہو گیا. تو جب یہ ساری چیزیں ان کے مائنڈ میں آتی ہیں تو یہ چیز موٹیویٹ تو کرتی ہے، انسپائریشن تو دیتی ہے، لیکن دا مین تھنگ وہ کہاں پہ آ کے اسٹک آف ہو جاتی ہیں کہ جہاں انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ کورسز جو ہیں یہ بہت بہت زیادہ ہیوی چارجز مانگ رہے ہیں، ہیوی چارجز ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے، تو جیسے ابھی اگر پاکستان کی بات کی جائے اسپیشلی ان لاہور، تو یہاں پہ پر کورس 35,000 فری لانسنگ کورس ہو گیا، یا پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہو گیا، ای کامرس کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اپ ورک کا ہو گیا، ایس سی او ہو گیا، ان پیج آؤٹ پیج ہو گیا. مینس یہ سارے کورسز ان کی انڈیویجول جو فی ہے پر کورس وہ 35,000 25,000 اس طرح سے مانگی جا رہی ہے، اس طرح سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب میں نے اپنا چینل بنانے کا سوچا، دین میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ جس سے جو میری ہی طرح کے میڈیوکرز ہیں تاکہ ان کو کچھ فائدہ پہنچ سکے، تاکہ میرے جیسے بہت سی گرلز جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا اچھے سے ارن کر سکیں، خود کو ایک اچھی لائف دے سکیں. بیکاز آج جس دور میں سے ہم آج گزر رہے ہیں یہ بڑا ایک کرٹیکل دور ہے، اسپیشلی فار گرلز. ٹھیک ہے، اگر گرلز کے پاس ڈگریز ہیں اور وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا اتنا پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے. ایسا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. آن لائن بزنس کرنا، آن لائن ارننگ کرنا، آن لائن اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا، آن لائن اپنے بچوں کی اچھے سے پرورش کرنا، ان کی گروتھ کرنا، ان کی نرشمنٹ میں اپنا پارٹ دینا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور کی. ٹھیک ہو گیا، تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ بیکاز اگر اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ ہمیں کچھ ڈلیور کرنا چاہ رہی ہیں تو کیا ان کے پاس کچھ ہے ایسا. میں نے جی بالکل آلموسٹ 2 to 3 months سے میں کینوا اور فائبر کے اوپر ہی ورک کر رہی ہوں، لیکن ایز اے پروفیشنل میں نے ابھی اس کو سٹارٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن میں جسٹ یہ چاہتی ہوں بیکاز تھوڑا بیکاز میں لیکچرر کی جاب بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ،
تو اس وجہ سے بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے میرے پاس کہ میں اس کو ٹھیک سے ٹائم نہیں دے پا رہی. لیکن یہ کہ 3 منتھس میں نے جو بھی سیکھا, میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو وہ 3 days میں سکھاؤں. ٹھیک ہے, وہ سارا نالج, وہ ساری ٹپس, وہ سارے ٹرکس کہ جن کو آپ یوز کرتے ہوئے آپ نے کس طرح سے اپنا مائنڈ بنانا ہے, اپنا مائنڈ کو کس طرح آپ نے فکس کرنا ہے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کہ میں نے اسی چیز کو لے کے آگے میں نے اس کو موو کرنا ہے, میں نے اسی میں ہی ایک شائننگ سٹار بننا ہے, میں نے کس طرح سے اسی میں گولڈ میڈلسٹ بننا ہے. ٹھیک ہے, بیسک پرپز جو ہے وہ میرا جسٹ یہی ہے. اس وجہ سے میں نے اپنے چینل کا نام بھی ٹیکنیکل ٹپس اینڈ ٹرکس کے نام سے رکھا. ٹھیک ہو گیا. سو آپ لوگوں نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا. آپ لوگوں کو جیسے ہی آپ آج کا جو لیکچر ہے جو میں آپ لوگوں کو دوں گی وہ بیسیکلی ٹوٹلی ہوگا آن لائن بزنس کے اوپر. اس کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ ایک تو فرسٹ جو پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں آن لائن بزنس کی ضرورت کیوں ہے بھائی ضرورت. ایسی کیا چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں, یا بھئی ہم ٹیوشن بھی تو پڑھا سکتے ہیں نا بچوں کو, گلی محلے کے بچوں کو اکٹھے کر کے. ٹھیک ہے, ہم تو اپنی روزی اس میں سے بھی نکال سکتے ہیں, ہم تو اپنی اتنی ارننگ اس میں سے بھی کر سکتے ہیں کہ جس میں ہمارا اکیلے گزارا ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا کویشچن بالکل ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈ چیز ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ ڈیجیٹل میں اور الیکٹرانک مارکیٹنگ میں بیسک ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. فورتھ پوائنٹ میں آپ کو یہاں پہ یہ ایکسپلین کروں گی کہ ای کامرس بیسیکلی ہے کیا. کیوں آج کل لوگ جو ہیں وہ ای کامرس کا نشہ چڑھا ہوا ہے, ہر دوسرے بندے کو اتنا کریز ہے کہ بھئی میں بھی ای کامرس کروں, میں بھی ایس ای او سیکھوں, میں بھی ان پیج آؤٹ پیج سیکھوں, میرے پاس بھی اینیمیٹڈ ویڈیو بنانے کا ہنر ہو, اسکلز ہوں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, میرے پاس بھی کنورژن کس طرح سے ہم جو ہے وہ جو ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹس میں جو فائلز ہوتی ہیں ہم اس کو کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں, یا پھر ہم کس طرح سے پی ڈی ایف کو ڈاکیومنٹس میں ایزیلی کنورٹ کر کے ہم کس طرح سے ڈالرز میں پیسے کما سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم کس طرح سے اپنی انگلش کنٹینٹ رائٹنگ سے پیسے کما سکتے ہیں, ہم کس طرح سے ویڈیو کو سن کے پیسے کما سکتے ہیں. مینس کہ یہ سارے بہت سی اسکلز ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اس میں ایجوکیشن کی اسکل ہے, اس کے علاوہ اس میں موویز کی ہیں, ڈراماز کی ہیں, مینس کہ یہ بہت سی اسکلز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ففتھ پوائنٹ ہے کہ فورتھ پوائنٹ ہے اس میں کہ کینوا بیسیکلی ہے کیا. کینوا سے ہم کیا کچھ ڈیزائن کر سکتے ہیں, کینوا کی پروڈکٹ کو ہم کس طرح سے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, کہاں پہ کرنی ہے ہم نے سیل, ہمیں تو کوئی مارکیٹ دکھائی نہیں دے رہی. یہ کون سی باتیں ہیں جو جسٹ یہ ہے کہ ہمارے مطلب بس اوپر سے گزری جا رہی ہیں. کینوا کا بیسک پرپز ہے کیا, کینوا یوز کہاں پہ ہو رہا ہے, کہاں سے آیا ہے, کون سا یہ سافٹ ویئر, ایسا کون سا سافٹ ویئر ہے جو کہ مطلب جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ میں چینج یور لائف, اٹ میں چینج یور لائف اسٹائل. ٹھیک ہے, اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ فائور اینڈ فری لانسنگ بیسیکلی ہے کیا. کینوا بھی جب ہم سیکھ لیں گے, کینوا کے پروڈکٹ کو ہم نے سیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہاں پہ سیل کریں گے. ٹھیک ہے, وہ مارکیٹ کہاں پہ ہے, تو وہ ہم فائور اور فری لانسنگ میں سے نکالیں گے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہو گیا. تو میری آپ سے کینلی ریکویسٹ ہے, ٹھیک ہے, آئی کینلی ریکویسٹ ٹو ایوری ون, پلیز 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 اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. ایک پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ لوگ واقعی ہی آن لائن بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آن لائن ورکنگ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, گھر بیٹھے پیسہ کمانا چاہتے ہیں, بجائے اگر آپ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر آپ خود کے باس بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کس طرح سے آپ نے خود کو چمکا کے آپ نے مارکیٹ میں پیش کرنا ہے, خود کو نہیں اپنی اسکلز کو. ٹھیک ہو گیا. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم نے کوئی اپنی اچھی سی فوٹو بنانی ہے اور ہم نے اس کو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ سینس. ایکچولی
کہ اپنی سکلز، آپ کے پاس جو بھی سکلز ہیں، اٹس اپ ٹو یو. آپ کے پاس ایجوکیشن کی سکل ہے، ٹھیک ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی کیٹیگریز آتی ہیں کہ جن کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہیں وہ بیوٹیشین کی ماہر ہیں تو اس کو ہم نے کس طرح سے فرنٹ لائن کے اوپر لے کے آنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوکنگ کی ایکسپرٹ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے کوکنگ کس طرح ہم نے سکھانی ہے اور سکھانے کس طرح سے ہے. ہمارے پاس پلیٹ فارم کون سے ہیں، بیسیکلی ہمیں وہ پلیٹ فارم سرچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی ہمیں وہ پلیٹ فارم سرچ کرنے آ جاتے ہیں، ہمارے پاس وہ سرچ انجن آ جاتا ہے بیسیکلی، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہمیں بینیفٹ ہوگا اس سے انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ بینیفیشل ہونے والی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے ٹل دا اینڈ آف دس ویڈیو. ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، تو اسٹارٹ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں گے. فرسٹ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آن لائن بزنس کی ضرورت کیوں ہے آج کے دور میں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ جسٹ آج کے دور کی ضرورت نہیں ہے، یہ 90s سے چلتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر 1991 کی بات کی جائے، جیسا کہ اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ میں نے ایک ایسے بندے کا ایکسپرٹ بندے کا انٹرویو سنا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ 1997 سے وہ آن لائن بزنس اس نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، وہ آن لائن ورک کر رہا ہے. سو آئی واز ریئلی سرپرائزڈ کہ تب تو میرا جنم دن تھا 1997 میں، اور مطلب یہ کہ یہ 1997 سے ورک کر رہا ہے آن لائن. اور آج مجھے اس چیز کا پتہ جو ہے وہ مجھے آج سے 3-4 منتھ پہلے چلا کہ واقعی آن لائن بھی کچھ ہم کر سکتے ہیں، آن لائن بھی ہم ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ لوگ بھی سرپرائز ہو رہے ہوں گے. اور اگر میں ان کا آپ کو بتاؤں کہ وہ کون ہیں تو وہ ہیں ریحان اللہ والا. ٹھیک ہے، تو ان کی جب میں نے ویڈیو سنی تو میں بہت زیادہ حیران ہو گئی تھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جرنی کا سٹارٹ کیا، کیا ورک انہوں نے سٹارٹنگ میں کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنی ویب ڈیزائن کی، کس طرح سے ان کی ارننگ سٹارٹ ہوئی، کس طرح سے ان کو چیک آتے تھے، اور وہ جب اپنی فیملی کے سامنے اس کو شو کرواتے تھے تو ان کی فیملی والے حیران ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ کون سا اس طرح کا ورک ہے، یہ کیا تم تماشے کر رہے ہو. ٹھیک ہے، وہ ایک فیملی کی طرف سے جو ٹونٹ آتے ہیں نا آپ کے اوپر کہ یہ کیا. اچھا، سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گی، آپ لوگوں کو جسٹ ایک لیسن دوں گی، وہ یہ ہے کہ آپ کی بزنس کسی بھی طرح کا ہو، ادھر یو آر ورکنگ آن لائن ادھر اور یو آر ورکنگ فرام ایٹ ہوم، یا پھر آپ کسی کمپنی میں ورک کر رہے ہیں، آپ کسی آن لائن فیکٹری میں ورک کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ فائبر پہ ورک کر رہے ہیں، آپ ای کامرس کا کر رہے ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کر رہے ہیں. اس سے کوئی بھی نہ تو آپ کو فائدہ بھی تب ہوتا ہے جب آپ کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، جب آپ خود جو ہے نا وہ آپ کا ایک پختہ ارادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کا پختہ رہنا اسی پوائنٹ کے اوپر کہ میں نے کرنا ہے. تو اور ہر چیز ٹائم لیتی ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے رات کو ورک سٹارٹ کیا، صبح کو آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ آنا سٹارٹ ہو جائے گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اور آپ لوگ بھی اس چیز سے ایگری ضرور کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو بہت ہی ایک اچھی اگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل دیکھیں، اگر ہم لاہور سٹی کی بات کرتے ہیں، میں اپنے سٹی کی بات کر لیتی ہوں نا آپ لوگوں سے. اگر لاہور کی بات کی جاتی ہے تو لاہور میں کیا ہوتا ہے کہ 200 کی بریانی کا ایک ڈبہ ملتا ہے، رائٹ. ایسے ہی اگر آپ کی کوئی فیملی ممبر یا پھر آپ کا کوئی فرینڈ جو کہ یو ایس میں رہ رہا ہے، مینس کہ اگر کوئی امریکہ کا رہائشی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کہے گا، جیسے واشنگٹن میں وہ رہ رہا ہے یا کیلیفورنیا میں رہ رہا ہے، امریکہ کی کسی بھی اسٹیٹ میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہی جو آپ کو بریانی یہاں سے 200 میں مل رہی ہے، جو آپ کو
چکن ٹکا یہاں سے 300 میں مل رہا ہے، وہی چکن ٹکا وہی سیم بریانی، مطلب ٹیسٹ تو وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو وہاں امریکہ کے کسی عام سے ریسٹورینٹ سے تقریباً $20 کا ملے گا، رائٹ؟ اب ذرا آپ خود اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ یہاں وہ چیز آپ کو 200 کی مل رہی ہے. اٹ مینس دیٹ یو فیل ایزی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ کے وقت کی اتنی قدر نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا، جتنی اس وہ ٹائم جو ہے جتنا پریشیس وہاں کے ایک رہنے والے کا ہوگا، ٹھیک ہے، جو امریکہ میں رہ رہا ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کس طرح سے $20 اکٹھے کرنے، کس طرح سے اس نے اپنے لیے ایک بریانی کا ڈبہ لینا ہے. اور اگر $1 کی بات کی جائے تو جیسے آپ لوگوں کے سامنے ہے اراؤنڈ اباؤٹ 250 کے نیئر اباؤٹ ہے $1، ٹھیک ہے، تو ذرا 250 کو اگر 20 سے ملٹیپلائی کریں تو آلموسٹ یہ کوئی 3000 تک کا پاکستانی لحاظ سے آلموسٹ 3000 کا بنتا ہے. اٹ مینس دیٹ کہ وہاں پہ ٹائم مور پریشیس ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے ٹائم کی اتنی قدر ہی نہیں ہے. اوکے، اب جو میں یہاں پہ آپ کو بات بتانے والی ہوں، بیسک پرپز اس کا یہ ہے کہ آن لائن بزنس ہمارے پرانے زمانہ میں کیا ہوتا تھا. اگر ہم آج سے کوئی 20-30 ایئرس پیچھے چلے جائیں، 20-30 ایئرس سے بھی اگر زیادہ لگا لیں، تو کیا ہوتا تھا کہ پاکستان میں اسپیشلی جو ہماری گرینڈ ماں ہو گئیں، ٹھیک ہے، گرینڈ فادر ہو گئے، وہ کیا کرتے تھے، یا ان سے بھی ڈبل گرینڈ لگا لیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ گھر میں ہی کچھ چیز بناتے تھے، ٹھیک ہو گیا، جیسے مٹی کے برتن ہو گئے، یا پھر کوئی ہینڈ میڈ کوئی چیز ہو گئی، یا پھر امبرائڈری کر لی کپڑوں کے اوپر، کپڑوں کی اسٹیچنگ کر لی، ٹھیک ہو گیا، کوئی کھانا وغیرہ بنا لیا اچھا سا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کرتے تھے، اس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے باہر مارکیٹ میں چلے جاتے تھے. ابھی فار ایگزامپل آپ اس کی بیسٹ ایگزامپل لے لیں کہ آپ نے بریانی کا ٹھیلا باہر لگایا ہے، ٹھیک ہو گیا، اب جب تک آپ اس ٹھیلے کے ساتھ سائڈ کے اوپر نہیں اپنا ٹیگ لگاتے کہ اس دیگچے کے اندر یا اس برتن کے اندر بریانی ہے، تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ نے اس دیگچہ جو بڑا سا آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہے کیا، ٹھیک ہو گیا. تو جب تک آپ وہ ٹیگ نہیں لگائیں گے آپ کے پاس کسٹمرز نہیں آئیں گے. جب تک آپ اپنے اس ٹیگ کو ایک بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو لوگوں کے سامنے لے کے نہیں جائیں گے، لوگ آپ کی طرف کنونس نہیں ہوں گے، لوگ انسپائر نہیں ہوں گے آپ کے اس ٹیگ کو دیکھ کے، ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ نے اپنا ایک کلرفل سا ٹیگ وہاں پہ لگایا ہوگا تو ہر دوسرا بندہ آپ کی ٹھیلے کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے. میں شاپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ لوئر مڈل شاپ، جسٹ لائک اے ٹھیلا جسے میں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہو گیا. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ جب تک آپ لوگ اپنا ایک اچھا سا آپ اپنا لوگو ڈیزائن کر کے نہیں لگاتے، اگر ہم آن لائن بزنس کی بات کریں تب تک کوئی بھی نہیں آئے گا. اور دوسری اگزامپل یہ کہ اگر جب تک ٹھیک ہے لوگ بھی آگے آپ کے لوگوں کو دیکھ کے، ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے دوسری بات کہ جب آپ خود ہی وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہوں گے تو بریانی کیا وہ کسٹمر خود ہی آئیں گے، خود ہی سے اٹھا کے لے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا جب تک آپ خود وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ آن لائن بزنس کرنے کے لیے ایک تو آپ کی اچھی گگ بنی ہونی ضروری ہے. اب گگ جو ہے وہ میں آپ کو اسی اپنے لیکچر کے اینڈ پہ بتاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی ایکسپلین کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ آپ اپنے نوٹس بنا لیں چاہے تو اس میں کیا ہے کہ سب سے مین امپورٹنٹ چیز آپ کی گگ ہے، ٹھیک ہو گیا. جب آپ نے اپنی گگ ایک اچھی بنائی ہوگی، اور گگ کیسے بنے گی، جب آپ کو کینوا آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ کینوا کو ہم نے چلانا کیسے ہے. اور کینوا کیسے آئے گا، جب آپ میرا کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھیں گے، کمپلیٹ میرے تینوں لیکچرز سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کینوا پہ ورک کرنا بھی آ جائے گا. آپ لوگ یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے گگ اپلوڈ کرنی ہے فائور پہ، کس طرح سے ہم نے اپنی سیل کو
ہم نے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ اور سیکنڈ چیز، آپ لوگوں کا وہاں پہ پریزنٹ ہونا۔ آپ وہاں پہ پریزنٹ کیسے ہوں گے؟ آن لائن ہو کے، ٹھیک ہے، تاکہ جو باہر کا کسٹمر ہے جو آپ کا، جو آپ سے آپ کی سیل لینا چاہ رہا ہے، جو آپ سے آپ کی پروڈکٹ لینا چاہ رہا ہے، تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ پریزنٹ ہے، اپنی پروڈکٹ پہ پریزنٹ ہے، تاکہ وہ آپ کو اگر ٹیکسٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو فوراً سے رسپونڈ کریں۔ لیکن سیکنڈ کیس اس کا، اگر ان کیس اگر آپ لوگ پریزنٹ نہیں ہوتے، اگر آپ لوگ آن لائن نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا کوئی بھی کسٹمر آپ کی طرف آنا پسند کرے گا؟ اسے پتہ ہوگا کہ یہ بندی یا یہ بندہ تو آن لائن ہے ہی نہیں ہے، تو میں نے اس کو ٹیکسٹ کر کے کیا کرنا ہے بھئی، یہ تو سیریس ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی چیز کو سیل آؤٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے آپ لوگوں نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ اپنا آن لائن ورک سٹارٹ کرتے ہیں، آپ لوگ فائور پہ ورک کر رہے ہوں یا پھر آپ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے guru.com پہ کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ اپ ورک پہ کر رہے ہیں، ایسی اب مطلب یہ چیزیں ساری میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن نیکسٹ جو میں آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ چیز بتانے والی ہوں وہ ہے کہ ڈفرینس کیا ہے ڈیجیٹل میں اور الیکٹرانک مارکیٹنگ میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دیکھیں، پہلے ہوا کرتا تھا کہ الیکٹرانک مارکیٹنگ کا زیادہ تر کام ہوتا تھا، مطلب کس طرح سے کہ ایڈورٹائزمنٹ آتی تھی ڈفرینٹ چینلز کے اوپر، ہم اسے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہ فلاں کپڑے کی شاپ جو ہے وہ اس محلے میں اوپن ہوئی ہے، تو چلیں بھئی صبح کو ہم وہاں پہ وزٹ کر لیتے ہیں، اس کی ٹائمنگ یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فلاں بازار میں وہ دکان جو ہے نا وہ دوسری والی گلی میں شفٹ ہو گئی، ابھی اس کا ٹیگ چل رہا ہوتا تھا ٹی وی چینلز کے اوپر، ٹھیک ہو گیا، اس کی کمرشل آ رہی ہوتی تھی باقاعدہ سے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا اور ابھی بھی آتی ہے۔ لیکن اب 80% ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ چکی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ تھرو آؤٹ گلوب کی بات کرتے ہیں، اگر کیونکہ جو ای کامرس کا کام ہے یہ جسٹ پاکستان تک لمیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ان لمیٹڈ ورک ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے، سی ہے، ٹھیک ہو گیا، جیسے کراچی میں ہے، وہ کہتے ہیں نا سمندر کا کوئی بھی کنارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ورک کر رہی ہے۔ جب آپ لوگوں نے اس میں کودنا ہے، مطلب جب آپ لوگوں نے اس میں انٹر ہونا ہے، دین آپ لوگوں کا فرسٹ کام کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو مچھلی پکڑنی آنی چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب آپ یوں سمجھیں کہ آپ کسی سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں، کس پرپس کے لیے لگا رہے ہیں کہ آپ وہاں سے ایک مچھلی پکڑ سکیں۔ جب آپ کو وہ مچھلی پکڑنا آ جائے گی تو آپ خود کو سکسیزفل سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ فرق ہے کیا الیکٹرانک مارکیٹنگ میں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں۔ ابھی جیسے لاہور کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایک چینل، ٹھیک ہے، ARY نیوز جو ہے وہ تو تھرو آؤٹ دا ورلڈ ورک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے چینلز اس طرح کے ہیں جو کہ زونل میں چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ زون کے اپنے ہوتے ہیں، زونل چینلز جو ہوتے ہیں، مینس کہ فار ایگزامپل لاہور میں چل رہا ہے 42 نیوز، ٹھیک ہے، فیصل آباد کا 41 نیوز ہوگا، اب 42 کی کوریج فیصل آباد نہیں اٹھائے گا، ٹھیک ہے، اور 41 کی کوریج کیونکہ وہ فیصل آباد کا اپنا چینل ہے، اس کی کوریج لاہور لینا پسند نہیں کرے گا، لاہور جسٹ اپنے زون کی کوریج دے گا اور وہ دے گا 42 نیوز کے اوپر، رائٹ۔ 42 نیوز کیا کرے گا؟ وہ بتائے گا کہ شالمی سے کوئی دکان شفٹ ہو گئی ہے جو کہ بڑی ایکسٹینڈرڈ کی شاپ تھی، شالمی میں تھی وہ، ٹھیک ہے، اب شاہ عالم مارکیٹ سے وہ کہاں پہ چلے گئی ہے بھائی، وہ جو ہے نا وہ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ میں شفٹ ہو گئی ہے فلاں پلازے کے پاس، جیسے امانہ مال ہے، ٹھیک ہو گیا جی، امانہ مال میں یہ شاپ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، امانہ مال میں ایک شاپ خالی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی چاہے تو وہاں آ کے اپنا کوئی بھی برانڈ اوپن کر سکتا ہے، وہ وہاں پہ آ کے اپنی مارکیٹنگ کر سکتا ہے، رائٹ۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کسی اور پلازے کا نام لیتے ہیں،
جیسے فار ایگزامپل حفیظ سینٹر الیکٹرانکس وہاں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا جی یہاں پہ حفیظ سینٹر میں ایک موبائل شاپ خالی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب اگر کوئی بھی چاہتا ہے تو وہ یہاں مطلب یہ ساری چیزیں اس کی کوریج کون دے گا؟ 42 نیوز دے گا، رائٹ؟ اب اگر فیصل آباد کی بات کر لی جائے تو فیصل آباد میں جو 41 نیوز کا چینل ہے وہ جسٹ فیصل آباد کی کوریج دے گا، فیصل آباد کے اس ایریا میں یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ دکان خالی ہوئی ہے، یہاں پہ یہ پلازا خالی ہو گیا، یہ پلازا فور سیل ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر فور سیل ہے، یہ ہو گیا، مطلب اس طرح کی جو بھی ساری چیزیں ہوں گی وہ 41 نیوز کوریج کرے گا اس کی، ٹھیک ہے، اور وہ کہاں کی کوریج کر رہا ہے؟ جسٹ فیصل آباد کی اور فیصل آباد کے نیئر اباؤٹ ایریاز کی، ٹھیک ہے، جو کہ انٹر لنکڈ ہے فیصل آباد سے، ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ اب مین پرپز اس اگزامپل کا کیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کی الیکٹرانک مارکیٹنگ ہے۔ اب دیکھیں اس کا پتہ اسلام آباد والے بندے کو بھی نہیں چلے گا، جو 41 کی کوریج ہے اس کا جب لاہور میں بیٹھے کسی کو نہیں پتہ چل رہا، جب تک آپ باقاعدہ جب آپ 41 نیوز کو جا کے ہٹ نہیں کرتے ہیں تب تک آپ کو فیصل آباد کی نیوز کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک فیصل آباد میں بیٹھا بندہ 42 نیوز لاہور میں جو چل رہی ہے جب تک اس کو اسپیشلی اوپن نہیں کر کے دیکھے گا یوٹیوب پہ تب تک اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ 42 نیوز کوریج کس چیز کی دے رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مطلب الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، رائٹ؟ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ورک کیا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہاں پہ ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے۔ آپ پاکستان میں بیٹھ کے آپ جو ہیں وہ امریکہ میں ورک کر سکتے ہیں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جرمنی میں اپنے کسٹمرز بنا سکتے ہیں، آپ جرمنی میں جا کے جرمنی میں ورک کر سکتے ہیں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ یو کے میں کلائنٹس بنا سکتے ہیں، کلائنٹس کے ساتھ اپنی ڈسکشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ آپ وہاں کے کسٹمر سے آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، وہاں اپنے کسٹمرز بنا سکتے ہیں، وہاں پہ اپنی آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی بھی کنٹری میں آپ اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں، مطلب وہ چائنا ہو، دبئی ہو، امریکہ کی کوئی اسٹیٹ ہو، کوئی یورپین کنٹریز ہو، کوئی برٹش کنٹری ہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بیسک پرپس کیا ہے؟ اس کو لے کے آنے کا بینیفٹ پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی کیا ہے؟ اس کی گڈ اگزامپل یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، میں نے ابھی سے کچھ دن پہلے اپنی ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے ایک اور چینل پہ، لیکن اس میں نے ایک اگزامپل دی تھی چھوٹی سی، وہ آپ لوگ اگر وہ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، نہیں تو میں دوبارہ سے پھر یہاں پہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے۔ امریکہ میں آپ امریکہ کی بات کریں یا پھر کسی بھی یورپین کنٹری کی، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پرائمری سے اپ گریڈ ہوتا ہے، مینس کہ 6-7 کا جیسے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، تو 6-7 کے اسٹوڈنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے سیلف ارننگ کس طرح کرنی سٹارٹ کرنی ہے، کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ پیمپرڈ کر کے نہیں رکھتے اپنے بچوں کو، ٹھیک ہو گیا؟ وہ وہاں پہ ان کو ارننگ کرنا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بچہ اپنے باپ کی زمین، اپنے باپ کی جو پاکٹ منی ہوتی ہے یا پھر اپنے باپ کی جو جاگیر ہوتی ہے اسی کے اوپر ہی سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ایون دیٹ شادیاں بھی اسی سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں باپ کے پیسوں سے ہی، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن وہاں پہ ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں چل رہا ہوتا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے بچہ ساتھ ساتھ اپنی پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل اگر کیلیفورنیا کی بات کی جائے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل جابز ہوتی ہیں ریسٹورانٹس میں، ٹھیک ہے، اب بچہ کیا کرتا ہے، وہ کیلیفورنیا کے کسی بھی ریسٹورینٹ میں، چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں وہ جاتا ہے، اپنی جا کے وہاں پہ سروس دیتا ہے، پر آور کے حساب سے انہیں پر آور $13 پے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ اپنے 24 آور میں سے 2 آورز نکالتا ہے وہاں کے لیے تو دیکھیں اس کو $26 آفٹر 2 آورز،
ٹھیک ہے، اس کو دیے جاتے ہیں، رائٹ. اور اگر اگر $26 کی بات کی جائے جو کہ اس کو 2 آورس کے ورک کے اوپر مل رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ پاکستانی آلموسٹ کتنے پیسے وہ بنتے ہوں گے. 26 کو ذرا ملٹیپلائی کر کے دیکھیں راؤنڈ اباؤٹ 250 کے ساتھ، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آلموسٹ 37-38 ہنڈریڈ یا شاید اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہوں گے آلموسٹ. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پر منتھ کتنے کما رہا ہوگا، وہ 1 لاکھ پلس اپنی ارننگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اگر وہی چیز پاکستان میں بیٹھے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگر اس طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، تو پاکستانیوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے ڈالر ارن کرنے کی خواہش کریں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی آپ لوگوں کو ٹائم اتنا ہی دیتی ہے کہ آپ لوگ 3 گھنٹے ورک کریں گھر میں بیٹھ کے، آپ 2 آورس ورک کریں، لیکن اس کے بدلے میں آپ لوگ 2 لاکھ سے لے کے 4 لاکھ تک گھر میں بیٹھے آپ لوگ ایزیلی آپ لوگ ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کوئی بزنس اتنا بینیفیشل نہیں ہوتا آپ لوگوں کے لیے جو آپ لوگوں کو اتنے کم ٹائم اسپینڈ کرنے کے اوپر آپ لوگوں کو اتنا اچھا ایک جو پیکج دے رہا ہو. ٹھیک ہے. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ آپ کو دیتا ہے کہ اس سے آپ اپنا لائف سٹائل کس طرح سے آپ نے چینج کرنا ہے، خود کو آپ نے گروم کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنی فیملی کے لیے تو آئیڈل بننا ہی ہے، کس طرح سے آپ نے اپنی پوری ایک فیملی کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسپیشلی ویمنس کے لیے یہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ سب لوگ ٹارگٹ کلر بنیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کوشش تو یہی ہے. سو آپ لوگوں نے، میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو میں کوئی کسی طرح کی کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ ضرور کرنا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، میں ریکویسٹ نہیں کروں گی، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے دین آپ لوگوں نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اب میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ آن لائن ارننگ جو ہے وہ یوزفل کس وجہ سے ہے، کیوں اس کا استعمال کیا جائے. سیکنڈ چیز میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ڈفرینس کیا ہوتا ہے ڈیجیٹل میں اور الیکٹرانک مارکیٹنگ میں. اب تیسری چیز کی طرف ہم آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ای کامرس بیسیکلی ہے کیا. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی سیکھ لیا، الیکٹرانک مارکیٹنگ کا بھی سیکھ لیا. ٹھیک ہے. اب ای کامرس کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بیسک ہمارا پلیٹ فارم تو ای کامرس کا نا، کیونکہ ای کامرس پہ بیٹھ کے ہم نے ورک کرنا ہے. اب دیکھیں، ہم اگر کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم ڈائریکٹ جا کے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے یونیورسٹی کے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے ایڈمیشنز اوپن ہیں یا نہیں. اب ایڈمیشنز اوپن کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کس یونیورسٹی میں. ٹھیک ہو گیا. ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا پھر ہم کسی پرائیویٹ کالج میں جانا چاہ رہے، یا پھر کسی گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں لینا چاہ رہے ہیں، یا پرائیویٹ یونیورسٹی کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوکے. اب سیکنڈ ہمارے مائنڈ میں جو بات آتی ہے، ہم نے اپنے لیے یونیورسٹی سلیکٹ کر لی کہ ہم نے اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے. اب سیکنڈ چیز آتی ہے کہ اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن کب اوپن ہونے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم سرچ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارا تھرڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے وہاں پہ ڈاکومنٹس، ان کی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں، ہم نے کہاں اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے ہیں، کتنی کاپیز ہونی چاہیے، کیا کیا اس میں چیزیں کیا کیا ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم اپنی فائل کمپلیٹ کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایڈمیشن لینے کے لیے یونیورسٹی چوز کی، ایڈمیشنز کی ڈیٹ سرچ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اپنی فائلز بنانا سٹارٹ کر دی.
فورتھ چیز آتی ہے کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کہاں کروانے ہیں. ہم نے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے یا پھر ہم نے ایگزامینیشن برانچ میں جانا ہے, ہم نے ایڈمیشن آفس جانا ہے, ہم نے ڈپارٹمنٹ کس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے جمع کروانا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایڈمیشن آفس میں جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایڈمیشن آفس جاتے ہیں, وہاں جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیتے ہیں. اس کے بعد ہم ویٹنگ پہ ہوتے ہیں کہ اب ہماری لسٹ لگے گی کہ ہم سلیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ہماری لسٹ لگتی ہے, ٹھیک ہے, ہمارا نیم آ جاتا ہے بیچ میں. اس کے بعد فردر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ ریکوائرمنٹ میں ہے یونیورسٹی کی, تو ہم اس یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ فلفل کرنے کے لیے ہم ٹیسٹ دیتے ہیں, ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر سے ہم اپنی ایک میرٹ لسٹ لگتی ہے جس میں آپ کا نام آتا ہے. دین آپ شارٹ لسٹڈ کیے جاتے ہیں اینڈ دین آپ سلیکٹ ہوتے ہیں فار انٹرویو کے لیے. جب انٹرویو آپ دے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے فار ایڈمیشن کے لیے. مینس کہ آپ کی سیٹ رکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ سارا پروسیس ہوتا ہے آپ کے ایڈمیشن کا. جسٹ لائک دیٹ. کیا ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں, آپ کس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ فزکس ڈپارٹمنٹ جانا چاہ رہے ہیں, آپ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ جانا چاہ رہے ہیں, آپ بایوٹیک ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں, آپ جو ہیں وہ انگلش ڈپارٹمنٹ میں انگلش لٹریچر میں جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈی فارم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ایم بی بی ایس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ الیکٹرانک انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں, میکینیکل انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ایرونیٹیکل انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس اپ ٹو یو. یہ آپ لوگوں کی فیلڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ لوگوں کے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ لوگوں کے پریویس آپ لوگوں کے ایکڈیمک کیریئر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اب ای کامرس جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ ایک یونیورسٹی کا نیم ہے, رائٹ. اب یہ جو اس کے انڈر ہیں فائبر, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہو گیا فری لانسنگ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ورک, گرو ڈاٹ, یہ سب اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, رائٹ. اب آپ نے ان سب ڈپارٹمنٹس میں سے کسی ایک کو چوز کیا. فار ایگزامپل آپ نے فائبر کو چوز کر لیا اپنے لیے, رائٹ. اب آپ فائبر میں اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانا چاہتے ہیں. فائبر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, آپ اس میں اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ وہاں کی ایچ او ڈی یا پھر وہاں کا ایچ آر جب ہمارے ڈاکومنٹس کو دیکھے تو وہ ہم سے امپریس ہو. ٹھیک ہے, اور ہمیں ایڈمیشن دے دے, اور مطلب ہمیں بیچ میں رکھ لے, رائٹ. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کون سے ہوں گے, وہ جو آپ نے فائبر سے اپنا ورک شو کروایا ہوگا فائبر پہ. وہ کیسے آپ نے ورک اپنا شو کروانا ہے, ڈفرینٹ ویب سائٹ سافٹ ویئرس کو یوز کرتے ہوئے. وہ سافٹ ویئر کون سے ہیں, کینوا سافٹ ویئر ہے, رائٹ. اب کینوا کیا کرے گا, آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ جو ہماری اسکلز ہیں جن کو میں یہ 3 دن کی ٹریننگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کینوا سے آپ ورک کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے جب وہ اسکل سیکھی ہوں گی اس کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں گے, ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنی گگ بنائیں گے, گگ بنا کے آپ کیا کریں گے, فائبر پہ لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا, اپلوڈ کر دیں گے. اب جب ای کامرس, مطلب ای کامرس یہ کہ الیکٹرانک کامرس مینس کہ آپ گلوبلی ورک کر رہے ہیں نا, تو ای کامرس کا مطلب ہے جو الیکٹرانک کامرس ہے, مینس کہ جو باہر کے لوگ بھی اگر اس کو بیچ میں دیکھیں گے تو وہ بہت اچھی ہوگی. ٹھیک ہو گیا, اپ گریڈ ہو جائے گی, رینک کر جائے گی, اس کو ٹاپ 10 میں آ جائے گی. جیسے اس کو باہر کے لوگ دیکھیں گے وہ امپریس ہوں گے آپ کی گگ سے. ٹھیک ہو گیا, وہ کہیں گے کہ بھئی اس کے پاس تو بہت اچھی کوالٹیز ہیں, پروفیشنل بندی لگ رہی ہے, یہ بندہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگوں کو کیا کریں گے, آرڈرس پلیس کرنا اسٹارٹ کر دیں گے, آپ کو آرڈر دینا اسٹارٹ کر دیں گے کہ بھئی ہمارے اتنے آرڈرز ہیں, آپ نے ہمارے لیے یہ ورک کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, جو بھی آپ کی اسکل سے ریلیٹڈ ہوگا وہ آپ کو وہ آرڈر ملنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. اب آپ
کیا کریں گے، آپ ان کا آرڈر کے اوپر ورک کریں گے، ٹھیک ہے. آپ نے وہاں پہ اپنا ٹائم لکھا ہوگا کہ میں اتنے ٹائم کے اوپر آپ لوگوں کو یہ کام کر کے دے دوں گی یا دے دوں گا، ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اسی ٹائم میں آپ نے ان کا کام کر کے دیتے ہیں. اس کے بعد آپ جو ہیں وہ ان کو پلیس کر دیتے ہیں ان کا آرڈر، ٹھیک ہے، اور آپ کو اسی ٹائم کے اوپر آپ کو ارننگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اوکے جی، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج کی ویڈیو بہت لینتھی ہو چکی ہوئی ہے، بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے، ایکسٹینشن کافی ہو چکی ہے اس میں. سو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو دو آپ کی ریمیننگ پوائنٹس رہ چکے ہیں، جس میں ہم نے کینوا کا انٹروڈکشن کرنا تھا اور اس کے علاوہ فائبر کا کرنا تھا، جو کہ میں تھوڑا بہت دے چکی ہوں. آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ کس طرح سے فائبر کے اوپر ورک کرنا ہے، کس طرح سے کینوا کے ڈیزائن کو یوز کرنا ہے، بنانے کیسے ہیں. یہ تو میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے. سو آپ لوگ جسٹ اسی کے اوپر فوکس کریں، اسی کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، اسی کے نوٹس بنائیں، اسی سے خود کو انسپائر کریں، خود میں ایک موٹیویشنل وائبس پیدا کریں کہ تاکہ ہم مل کے جو ہے وہ ورک کر سکیں، ہم آن لائن ورکنگ گھر بیٹھے سٹارٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. سو اس ویڈیو میں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہے کس طرح کی لگی، دیکھیں آپ لوگ جب بھی کوئی بھی ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے واٹس ایپ کے اوپر یا کوئی بھی بنا رہا ہوتا ہے، سو آپ لوگوں کے کمنٹس جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ویڈیو بنانے میں کافی زیادہ محنت لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ لوگ کچھ ان کو دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں، تو جس سے پھر اگر آپ مجھے اچھے اچھے کمنٹس دیں گے، کچھ بھی ہے آپ کے مائنڈ میں پوچھنے والا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ میرے اندر بھی مجھے بھی مطلب کریج ملے گی، میں بھی انکریج ہوں گی آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے. سو میں آپ لوگوں کے لیے نیولی جو ویڈیوز ہیں ٹیکنیکل، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کو آپ یوز کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کے آپ لوگ ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ کل کی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.